اس زندگی کا محور و مرکز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مثالی، خوبصورت، حسین ترین کیسے بنائیں۔ تو کوئی بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس دنیا میں، ہم رزق کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، کسی اچھے عہدے اور سٹیٹس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو ساری چیزوں کا محور و مرکز انسان کی زندگی کو خوش کن ترین بنانا ہے۔ تو آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی مثالی طور پر خوشیوں سے لبریز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے انگلش سے سی سے شروع ہونے والے 3 الفاظ اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ ہمیشہ مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ لفظ ہے کریٹیسائز۔ زندگی میں آپ کبھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنیں۔ ساری دشمنیاں، سارے مسئلے اسی سے جنم لیتے۔ اگر جس کو آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی فرد ہے اور اس کے منہ پر کر رہے ہیں تو یہ دل آزاری ہے۔ اگر اس کے پس پردہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کر رہے ہیں، اس کی پشت کے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے کردار پر سوالیہ نشان ڈال رہے ہیں تو یہ اس کی شہرت کو داغدار کرنے کے مترادف ہے، اور یقیناً کسی نہ کسی عنوان سے یہ بات اس تک پہنچے گی، اور جب بات اس تک پہنچے گی تو وہ یقیناً آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کو لگام دیجئے اور کبھی بھی کسی کو طنز کا نشانہ نہ بنائیے۔ اس طرح آپ کے دشمنوں میں کمی ہوگی اور دوستوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم سیاست یا سیاست سے وابستہ شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندے کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، تو مہربانی کر کے اس کو اوائڈ کیا کریں۔ کبھی بھی کسی سیاستدان پر تنقید نہ کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا اس کا فین ہو، اس کا جنونی ہو، اس کا بہت زیادہ چاہنے والا ہو، اور وہ آپ سے الجھے، اور اس طرح آپ 2 افراد جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان بلا وجہ اور بغیر کسی ریزن کے دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا، مذہب بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، اس پر بھی تنقید کرنے سے اوائڈ کیجیے، کیونکہ ہر بندے نے اپنے اندر ایک عقیدت، اور وہ جس ریلیجن کو مان رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیوائن ہے، یہ الہی ہے، اور اس پر کسی قسم کا حرف آنا دراصل اللہ کی ذات پر حرف ہے، اور اس کو وہ بلیسفیمی کنسیڈر کرے گا اور آپ کے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ تو کسی عنوان سے، وہ فرد ہو، وہ سیاسی شخصیت ہو، وہ مذہب ہو یا مذہبی شخصیت ہو، اس سے اوائڈ کریں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے فین بن جائیں گے۔ دوسرا، کبھی شکایت نہ کریں، کمپلین۔ زندگی میں یاد رکھیں، لوگ ہنستے ہوئوں کے ساتھ ہنستے ہیں، روتے ہوئے سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک کسی دنا کا قول بھی ہے کہ اپنے دکھ اپنے پیاروں کو نہ بتاؤ کہ وہ بھی دکھی ہوں گے، اور کبھی اپنے دکھ اپنے دشمن یا مخالفین کو نہ سنائیے، وہ خوش ہوں گے۔ تو اپنے غموں کو پی جائیے اور زندگی میں مشکور بننا سیکھیں۔ خدا نے آپ کو بے پناہ بلیسنگز، نعمتیں، انعامات سے آپ کو نوازا ہے، تو ان کو گنیے، اور اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بہتری ہو، یا وقت کچھ چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ کر رہا ہے آپ کے لیے اور آپ کو بعد میں ملنے والی ہے۔ تو خدا را جو چیزیں حاصل ہیں ان کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی زندگی میں شکایت نہ کیجیے۔ ہم ہر لمحے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمارے دوست مخلص نہیں ہیں۔ خدا را اس ٹاپک کو ہی چھوڑیے، آپ خود مخلص انسان بن جائیے۔ آخر آپ اس سے سٹارٹ لیں کہ میں مخلص دوست بنوں گا، تو بجائے اس کے کہ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھیں، جیسا کہ شیکسپیئر نے کہا کہ ہمارے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ ایکسپیکٹیشن۔ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے، والدین اولاد سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، دوست سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور
یہ یقینی بات ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہمیشہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. زندگی میں کسی سے ایکسپیکٹ نہ کیجئے. زندگی میں مسائل اور تکالیف، اس کے ذریعے اللہ آپ کو مضبوط اعصاب والا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں وہ ہمیشہ انتہائی سخت حالات سے گزرے ہیں، ان کو بہت زیادہ رگڑے لگے ہیں. اور بیکن نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جس پھول کو مسلا جائے وہ خوشبو چھوڑتا ہے. دنیا میں جتنی بھی عظیم شخصیات ہو گزری ہیں وہ حالات کے کٹھن راہوں سے گزاری گئیں، تب وہ جا کر کہیں کندن بنے. تو اس لیے کبھی بھی کمپلین نہ کریں، کبھی حالات کی تنگی، کبھی کسی عنوان سے بھی آپ کو مسائل کا شکار ہوں تو لبوں پر یہ شکوہ نہیں آنا چاہیے، اور آپ اپنے دکھوں کو خود سی لیں اور کبھی بھی کسی کے سامنے اظہار نہ کریں. اور اسی طرح جو شخصیات آپ سے وابستہ ہیں ان سے شکایت نہ کیجیے، صرف اپنی ذات کو فائدہ مند بنائیے، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے، دوسرے آپ کی ذات سے مستفیض ہوں، اور اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان کو گلے لگائیں اور کبھی بھی توقع نہ کریں. تیسرا ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. ہمارے آدھے دکھوں کی وجہ جو ہے وہ ہمارا دوسروں سے موازنہ ہے، یہیں سے حسد جنم لیتا ہے. خدا نے ہمیں یونیک بنایا، ہمیں بے مثال بنایا، ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں. اس کی بہترین دلیل سائنس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے. آج اربوں خربوں انسان زندہ ہے، کسی کا ڈی این اے، کسی کے فنگر پرنٹس نہیں میچ ہوتے. اسی طرح ہم ڈیڈ باڈیز جو مر چکے ہیں کئی صدیاں، فوسل جو انسان کئی ہزار سال پہلے گزر چکا، اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج تک کسی انسان کا کسی سے ڈی این اے میچ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ خالق نے آپ کے لیے ایک یونیک، ایک بے مثال قلم استعمال کیا ہے. تو جب آپ کسی جیسے نہیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ موازنے کے لیے دو چیزوں کا بالکل سملر ہونا ضروری ہے. جیسے ہم ہیلمٹ اور کپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے آپ انتہائی بے وقوف ہیں. کپ کا کپ سے مقابلہ ہو سکتا ہے، کپ کا ہیلمٹ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. جن شخصیات سے آپ موازنہ کر رہے ہوتے آپ صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہو. تو آپ کبھی بھی کسی ذات سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، اور یاد رکھیں کہ دنیا میں آدھے ہمارے مسائل حسد کی وجہ سے. ایک جاوید چودھری نے اپنے ایک کالم میں بھی ذکر کیا ہے کہ میرے ایک استاد محترم تھے اور وہ چین سموکر تھے. انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو ان کو سگریٹ پکڑاتا تھا، اور اس کے باوجود ان کی 90 ایئرز عمر تھی اور بہت صحت مند تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم آپ بہت سگریٹ نوشی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی صحت بڑی آئیڈیل ہے. تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا. جب ہم لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو باقی گناہوں کی سزا تو شاید کبھی ملے یا مل رہی ہو یا نہ ملے، اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حسد ایسی بیماری ہے کہ جس کی سزا امیڈیٹلی، فوراً، بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہوئے ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس بات کا خلاصہ کرنا چاہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطمئن زندگی گزاریں، خوش ترین افراد میں شامل ہوں اور لوگ آپ کے فین ہوں، یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے چاہیں، ٹو بی لوڈ، چاہے جانا انسانی فطرت ہے. تو پلیز ان تین باتوں کو چھوڑ دیں، کریٹیسزم کو چھوڑ دیں، تنقید کو چھوڑ دیں، شکایت کو چھوڑ دیں، کمپلین کرنا چھوڑ دیں، اور کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا، لوگوں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں. تھینکس ویری مچ.